في عظمة القرآن وإثبات التوحيد سورة الزمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام الله النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القرآن من كل مثل اے بینا للناس فیہ بضرب الامثال. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک میں مختلف امثال کے ذریعے مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی ہے. چونکہ مثال جو ہے انسان اس سے جلدی سمجھتا ہے. مثال دماغ اور ذہن میں جلدی بیٹھنے والی چیز ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی امثال کا ذکر فرمایا. جیسے یہاں فرماتی ہیں کہ وَضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور کہیں فرماتی ہیں تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے بڑی مثالیں بیان کی ہیں. کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت پکڑیں. فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان كما قال اللہ تبارک و تعالی. کیونکہ مثال جو ہے وہ آدمی کے ذہن میں بات کو قریب کر دیتی ہے، واضح کر دیتی. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، اللہ نے مثال بیان کی تمہارے نفسوں سے، یعنی تعلمونه من انفسکم. وقال عز وجل وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. لیکن ان مثالوں کو بھی نہیں سمجھتے اور ان سے نصیحت نہیں پکڑتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں، جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے. اب آگے اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا ہے وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا قُرْآنًا
عربيا غير ذي عوج أي هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس بل هو بیان ووضوح وبرہان. اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی ہم نے آپ کی امت کے لیے ہم نے آپ کی قوم کے لیے قرآن بھیجا لغت عربی میں چونکہ مخاطب بھی عربی ملک بھی عربی قریش بھی عربی بنو ہاشم بھی عربی قبائل بھی عربی قرآن بھی عربی تاکہ ان کو سمجھنے میں کسی قسم کا التباس نہ ہو. اور پھر قرآن بھی ایسا غیر ذی وجن یعنی ایسا قرآن جو عربی میں بھی ہے اور جس میں کوئی زگزگ کوئی ٹیڑھا پن کوئی کجی نہیں ہے ولا انحراف ولا لبس اور نہ قرآن میں کوئی التباس ہے نہ قرآن پاک میں کوئی ابہام ہے بلکہ اللہ پاک نے ایسا قرآن بھیجا ہے بیان و وضوح و برہان. قرآن کھلا ہوا ہے واضح ہے برہان ہے دلیل ہے. وَإِنَّمَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَلِكَ وَأَنزَلَهُ بِذَلِكَ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو بڑا واضح بیان فرمایا ہے. اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہ ہدایت ہے وہ رحمت ہے وہ شفا ہے. اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس میں کوئی کمی نہیں. اللہ نے جو قرآن اتارا اس میں کوئی اعوجاج نہیں. اللہ نے جو قرآن اتارا کوئی قیامت تک ایسا مسئلہ نہیں جس کی بنیاد قرآن کے اندر موجود نہ رکھی ہو. اللہ نے دوسری جگہ فرماتی ہیں غیر ذی عوج لعلہم یتقون تاکہ قرآن پڑھیں اور قرآن کے اندر جو آیات وعید ہیں تحدید ہیں تخویف ہیں اللہ سے ڈریں اللہ کے عذاب سے ڈریں اللہ کے غضب سے ڈریں ان وعید سے ڈریں وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْوَعْدِ اور اللہ نے جو وعد فرمائے ہیں اس پہ عمل کریں. ثم قال اللہ تعالی اب اللہ وہ مثال بیان کرتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل أن يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم ورجل سالما الرجل خالصا لا يملك أحد غيره هل يستمعان مثلا لا يستوي هذا وهذا. اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک انسان ہے اس کے 4 شرکاء ہیں. غلام ایک ہے مالک 4 ہیں اور چاروں ہیں بھی سرکش ہیں بھی جھگڑالو. ہر بندہ چاہتا ہے میرا کام کرے وہ کہتا ہے میرا کام کرے وہ کہتا ہے میرا کام کرے. تو کیا حال ہوگا اس بندے کا؟ ایک آدمی جب 4 کی حالت میں بٹا ہوا ہو تو اس کا حشر کیا ہو؟ یہی وہ حکمت ہے جو اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ تو 4 نکاح کر سکتا لیکن ایک عورت جو ہے وہ 4 نکاح یعنی 4 مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں ایک آدمی اس کی 4 بیوی ٹھیک ہے ایک دن ہر بیوی کو دے دے گا لیکن اگر ایک بیوی ہو اور 4 مرد ہوں اور ہر رات وہ چاہے میرے پاس ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ہے تو اب کیا ہوگا؟ اور ایک رات میں وہ 4 کی خواہشات کیسے پوری کر سکتی ہے؟ پھر جب اس کھیتی میں بیج ڈالا جائے گا تو اس کو پانی تو 4 بندے لگا رہے ہیں پتہ نہیں کس کے پانی نے اولاد پہ اثر کیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بات سمجھو کہ ایک بندے کے 4 مالک ہیں. یعنی کیا مانا کہ ایک بندہ ہے اس نے 4 خدا بنائے ہوئے ہیں اور وہ 4 میں بٹا ہوا ہے کہ کبھی سورج کو سجدہ کر رہا ہے کبھی آگ کو سجدہ کر رہا ہے کبھی مردے کو سجدہ کر رہا ہے کبھی زندہ کو سجدہ کر رہا ہے. اور ایک آدمی ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے وحدہ لا شریک کو مانتا ہے اسی کے آگے جھکتا ہے. وہ کہتا ہے میرا مالک بھی ایک ہے خالق بھی ایک ہے رازق بھی ایک ہے متصرف بھی ایک ہے. اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے 4 مالک ہوں تو ہر مالک ناراض ہوگا کہ تم میرا کام ٹھیک نہیں کرتے اس کا ٹھیک کرتے ہو.
وہ کہے گا نہیں نہیں یار تم اس تیسرے کا زیادہ بہتر کام کرتے ہو، وہ کہے گا نہیں تم چوتھے کی زیادہ خوشامد کرتے ہو، یعنی وہ چاروں ناراض ہیں۔ اور اگر مالک بھی ایک ہو اور غلام بھی ایک ہو تو غلام کے لیے دروازہ کوئی نہیں، مالک نے بھی ساری مہربانی اسی پہ کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے مثال سمجھائی کہ موحد اور مشرک کا یہی عالم ہے کہ مشرک جو ہے وہ جناب کبھی کسی چیز کو حاجت روا سمجھتا ہے، کبھی کسی چیز کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کبھی کسی قبر پہ جا کے منتیں مانتا ہے، اور کبھی کوئی بتلا دے کہ نہیں بابا تمہاری مراد ادھر سے حاصل نہیں ہوگی، فلاں پیر پہنچا ہوا ہے، پھر وہاں دوڑتا ہے، ان سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک بندہ موحد ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں مثال دی گئی کہ ایک بندہ ہے، اس کے مالک چار ہیں۔ اگر یہ دیوی دیوتا ہیں یا بت ہیں یا سورج ہے یا چاند ہے تو یہ کوئی ان میں تو کوئی عقل ہے نہیں، ان میں تو کوئی عقل ہی نہیں ہوتا نا۔ وہ پتھر ہیں، وہ جمادات ہیں، وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی، اپنی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے مثال اس لیے دی ہے کہ ہر بندے کے اندر ایک جو احوا ہے، ایک جو اندر طاغوت ہے، اندر جو خناس ہے، اندر جو بت بیٹھا ہے نا، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، رشوت کھاؤ، حرام کھاؤ، سود کھاؤ، فلاں کو دھوکہ دے دے، ایک منٹ میں بس پیسے بن جائیں گے، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو۔ لیکن جو ایمان والے کہتے ہیں میں اللہ کے حکم سوا نہیں چل سکتا، تو پھر وہ اندر جو نفس ہے وہ بھی اس کے تابع ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں، بیمار ہیں تو مطمئن ہیں، دکھ ہے مطمئن ہیں، لنگر میں کھانا نہیں مل رہا تب بھی مطمئن ہیں، گزارا سوکھی روٹی پہ ہے تب بھی مطمئن ہیں، لاکھوں کھانے آ گئے تب بھی وجہ کیا وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو۔ ان کے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوتی ہے کہ مالک راضی ہو، اور جو مالک کر رہا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری، اس نے دکھ دیا اس میں بھی کوئی راز ہے، اس نے سکھ دیا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس نے دولت زیادہ دے دی ہے یہ بھی اس کا امتحان ہے، اس نے سب کو چھین لیا ہے یہ بھی اس کا امتحان ہے۔ ہم تو ہر حال میں اسی کے دروازے پہ پڑے جو چاہے کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، وہ ایک مثال تاریخ کی مشہور ہے کہ ایک بڑا خوشامدی قسم کا آدمی تھا، شاعر تھا، ادیب تھا، وہ جا کے بادشاہوں سے بھیک مانگتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بھی گیا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، تو بادشاہ نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا لیکن اس کو کچھ نہیں دیا۔ اب وہ حیران پریشان ہو گیا، ابھی کیا ہو گیا، میں تو ان سب سے زیادہ خوش آمدید ہوں، مجھے تو ملا کچھ نہیں۔ آخر اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میری بھی ایک درخواست ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے، وہ میں مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بے وقوف میری شان کے مطابق سوال کرو، میں بادشاہ مجھ سے 1000 مانگ رہے ہو، تم اتنے نالائق ہو جاؤ اس لیے میں نہیں دیتا۔ تو اب نہیں مانگا تو نہیں ملا، مانگا تو بادشاہ کا مزاج ہی نہیں دیتا، ہر لحاظ سے مایوس ہو گیا۔ لیکن جب آدمی اللہ کے دروازے پہ ہوتا ہے وہ اگر نہ بھی دے تو بندے کو یقین ہے کہ میرے لیے اور تو کوئی دروازہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا تھا نا کہ مالی سوا کرئی لبابک حیلتن وَلَئِن رُدِدتُّ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، کہ مولا تیرے دروازے کے سوا دروازہ کوئی نہیں، اگر آپ بھی ٹھکرا دیں تو میں کہاں جاؤں؟
اس لیے اللہ نے ایک مثال دی ہے تاکہ مثال سے بات جو ہے ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایک بندہ ہے اس کے 4 مالک ہیں، ایک بندہ ہے ایک مالک ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہمیں نہیں برابر ہو سکتے. لا يستوي هذا وهذا كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد الا الله وحده لا شريك له. اسی طرح جو مشرک ہے الذي يعبد آلهة مع الله، اللہ کے ساتھ اس نے اور بھی چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، حاجت روا بنائے ہوئے ہیں. یاد رکھو ایک بہت بڑا مغالطہ ہے لوگوں کے دماغ میں. وہ کہتے ہیں یہ خدا خدا ہے، ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم جن سے مانگتے ہیں ان کو تو ہم نے کبھی خدا نہیں سمجھا. یہی مغالطہ حضور کے زمانے میں صحابی کو پیش آیا. جب یہ آیت اتری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ نے فرمایا یہ کیسے جاہل ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا ہے. ایک صحابی مسلمان ہوئے تھے بطن ابن عدی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کا فرمان ہے لیکن ہم جب تک کافر تھے عیسائی تھے جو بھی تھے لیکن ان کو کبھی ہم نے رب تو نہیں سمجھا، رب تو ہم نے نہیں سمجھا. اب بھی اگر کوئی آدمی مثلا حضرت علی حجویری ہیں، حضرت عبد القادر ہیں، وہ کہتے جی میں ان کو رب تو نہیں مانتا. شرک تو تب ہو جب میں اللہ کو بھی مانوں، ان کو بھی کہوں یہ بھی رب ہے یہ بھی رب ہے یہ بھی رب ہے یہ بھی رب ہے، رب تو ہم نہیں مانتے. یہی دھوکہ صحابی کو لگا. اس نے کہا یا رسول اللہ کہ اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے رب بنا رکھے ہیں. انہوں نے یا رسول اللہ رب تو ہم نہیں بناتے تھے. آپ نے فرمایا بات سمجھو کہ تمہارے جو بڑے بڑے روحبان تھے، راہب تھے، احبار تھے، اگر وہ کسی چیز کو حلال کہہ دیں کہ یہ حلال ہے تم اس کو حلال سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا یار صحیح بات تو ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا حلال ہے تو وہ کہتے حلال. اگر حضور نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تم اس کو حرام سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، فرمایا یہی تو خدا ماننا ہے نا کہ حلال حرام کرنے کا اختیار ہے اللہ کو. تم کہتے ہو جی مجھے تو پیر صاحب نے کہا ہے کہ تمہارے لیے دودھ پینا حرام ہے، تمہارے لیے گوشت کھانا حرام ہے، یہ جلالی ہے اور اس میں جلالی کا وظیفہ کر رہے ہو تم مر جاؤ. اس نے مجھے کہا ہے کہ تمہارے لیے فلاں چیز منع ہے، یہ منع ہے یہ منع ہے یہ منع ہے. تو جب اس کے کہنے پر تم حلال کو حرام بنا رہے ہو، حرام کو حلال بنا تو مانا اس کو خدا بنا رہے ہو. اسی طرح دیکھیں کہ اب آپ اللہ کے کعبے میں ہر چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، اولاد مانگتے ہیں اللہ سے، نفع نقصان رزق مال صحت عافیت ہر چیز خدا سے مانگ رہے ہیں. اگر یہی اولاد ہم کسی قبر پہ کھڑے ہو کے مانگیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی تو پھر رب کے مقام پہ آ گیا نا. اب یہ باقی بہانہ رہ جاتا ہے کہ جی ہم ان کو نہیں مانگتے بلکہ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے کہہ کے ہمیں دلوا دیں، ہمارے سفارش کر دیں. تو یہی مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. تو بات کو سمجھیں کہ سفارش وہاں ہوتی ہے جب بادشاہ تیری بات نہ سنے. اب تو وزیر کا مشیر کا دروازہ جائے گا تلاش کرے گا، جی مہربانی کرو سفارش کرو مہربانی کرو، میری بات نہیں سنتے جی. تو اللہ فرماتے میں تو کہتا ہوں مجھے پکارو، تو مجھے ظالم بادشاہوں کے ساتھ مثال دے رہے ہو. میں تو تمہیں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے پکارو، ادعونی، پکارو مجھے استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سنوں گا. جب میں تمہیں خود حکم دے رہا ہوں تو پھر میرے لیے سفارشی کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟
صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی عرش سے آسمان دنیا میں آخری رات کے حصے میں تشریف لاتے ہیں، کما یلیق بشانہ و عظمتہ و جلالہ، اور فرماتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ تو وہاں سے تو آوازیں آ رہی ہیں اور ہم واسطے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم غیروں کے دروازے پہ بڑی مہربانی کریں جی اللہ کو کہہ دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے کھول کھول کے مثالیں دی ہیں کہ، اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو اللہ ہے خالق السماوات والارض، اللہ ہے ساری کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا، اور جن سے تم مانگ رہے ہو یہ تو مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتے، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا پیدا کرنا بڑی بات ہے، اگر وہ مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے، ان کا عطر نچوڑ لے، ان کے اوپر بیٹھ جائے، یہ اس کو ہٹانے اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تو تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی بیکار اور دینے والے بھی عاجز۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ کافروں نے دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، ان کے گلے میں پھول ڈالتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں، خوشبوئیں چھڑکتے ہیں، ان کے چرنوں کے اندر عود لوبان دکھلاتے ہیں، کہیں اگربتیاں لگاتے ہیں، خوشبوئیں کرتے ہیں، لیکن ایمان سے کہو اگر وہ پھول خشک ہو جائیں، وہ سیدھا ہو جائیں، وہ دیوی دیوتا ان کو خود اتار کے نیا پہننے پہ قادر ہیں، وہ ہار بدل لیں گے؟ نہیں بدل سکتے۔ وہ سوکھا کھڑا رہے 2 مہینے گلے میں کھڑا رہے گا نا، جب تک کوئی ہوتا تو تمہیں کیا نفع دے سکتے؟ اسی طرح سمجھ لو کہ جو اولیاء اللہ فوت ہو گئے ان کی مزاروں پہ تم نے غلاف ڈالے ہیں، اگر غلاف پرانا ہو جائے تو پیر صاحب آ کے بدل لیتے ہیں۔ اگر مزار کا تعویذ پرانا ہو جائے، قبر ٹوٹ جائے، قبر میں سوراخ ہو جائے، اوپر سے پانی برسنے لگ جائے، مٹی کچی ہو جائے، تو وہ خود بنا لیں گے کہ تم جا کے بناؤ گے؟ تو اگر اپنی قبر نہیں بنا سکتے تمہیں اولادیں دے دیتے ہیں۔ اللہ نے عقل دیا ہے، کوئی بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے نا، تو اللہ نے سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، عقل دی ہے کہ سمجھو تم جو کھڑے ہو، اچھا دور سے گزر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، مزار کو بھی سلام ہے اور جھنڈے کو بھی سلام ہے، علم کو بھی سلام ہے، یہ حضرت عباس کا پنجہ ہے، یہ فلاں بزرگ کا علم ہے، یہ فلاں بزرگ کا جھنڈا ہے، جھنڈے کو بھی سلام۔ کیا اس بزرگ کو پتا ہے کہ جھنڈے میرے کو سلام ہو رہا ہے؟ اگر پتا ہے تو مانا وہ عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب صفت صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مثالیں دی ہیں، نہ سمجھو تمہاری مرضی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں موحد اور مشرک برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اچھا کوئی اب یہ ہے کہ جب دلائل کی مار پڑی، جب قرآن کی ضرب پڑی، اب مخالف خاموش ہو گیا، دلیل کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں، اب موحد کہے گا الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ کروڑ حمد ہے کہ میں نے توحید سمجھا دی ہے، میں نے دلائل بیان کر دیے ہیں، میں نے تیرا قرآن پہنچا دیا ہے، اور تیرے خصم کی زبان بند ہو گئی، اب مشرک کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ یاتی بالشمس، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا خدا روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کی طرف لے جاتا ہے، اگر تم بھی خدا ہو تو آج سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق کی طرف لے جاؤ۔ آگے قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي
کفر. جب ابراہیم نے اس دلیل کا کلہڑا مارا تو اب کافر ہکا بکا بیٹھے کہ کون جائے سورج کو موڑنے, کون جائے اس کو پکڑنے؟ سورج کے قریب جائے گا تو خود جل کے مر جائے گا. اب جواب کوئی نہیں ہے نا. اسی لیے پھر قرآن کہتا ہے کہ جب خصم لاجواب ہو جائے تو تم اس کا شکر کرو جس نے تمہیں ایسی دلیل اور ایسا سچا قرآن دیا ہے کہ کافر کے بعد جواب ہی کوئی نہیں. اسی لیے جب احمد دیدات رحمت اللہ علیہ, اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں فرمائے, اس کا جب ان کے سب سے بڑے پادری سے مناظرہ ہو رہا تھا عیسائیوں کے, اور وہ مناظرہ جو ہے یعنی اس کی لائیو کوریج تھی, آن لائن پورے عالم پورے ورلڈ کو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا, کیونکہ ان کو تو اپنے پادری پہ بڑا ناز تھا نا کہ ہمارا پادری تو اتنا پڑھا لکھا, اتنا علم, اتنا مطالعہ, اتنا اسٹڈی اور اتنا اس کے کتب اور اتنا اس کے لیے. ایک مولوی بیچارہ احمد دیدات جیسا ایک فقیر آدمی, کمزور آدمی ہے, کیا آگے مقابلہ کرے گا؟ تو پوری دنیا کو دکھانے کا انتظام کیا گیا. اب جب مناظرہ شروع ہوا تو دیدات مرحوم نے صرف اس کو کہا دیکھو یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کتاب تورات ہے, اللہ کی کتاب ہے. اس نے کہا مناظرہ ہم بعد میں کریں گے, یہ تورات تمہارے عقیدے کے مطابق یعنی اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ بھیجی ہے. تمہارے نزدیک تورات محفوظ ہے, غیر محرف ہے, غیر مبدل ہے. میں تمہیں صفحہ بتاتا ہوں کہ صفحہ نمبر فلاں, صفحہ نمبر فلاں, صفحہ نمبر فلاں, وہاں سے مہربانی کر کے سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا تورات سنا دو بس. جیسے کوئی کہے نا جی یار آپ حافظ ہیں, سورۃ رحمان تو سنا دو. اچھا یار سورۃ یاسین سنا دو, کوئی سورۃ ملک سنا دو, کوئی سورۃ سناؤ قرآن کی. انہوں نے کہا تم یہ 3 جگہ میں نے بتائی ہے, صفحہ نمبر فلاں فلاں فلاں, وہاں سے صرف ایک چیپٹر پڑھ کے پوری دنیا کو سنا دو, اور تم مجھے جہاں سے کہو میں قرآن سناتا ہوں. اب وہ کہا جی ہم نے تو ابھی مناظرہ شروع نہیں کیا, مناظرے میں شرائط اور ہے, اور آپ یہ کیوں کہتے؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے, خدا کی کتاب ہے تورات ہے, تم لے کے آئے ہو, میں تو لے کے نہیں آیا. اس نے کہا یہ تم پڑھ کے سنا اور مجھے حکم کرو کہ میں قرآن کہاں سے پڑھ کے تمہیں سناؤں. وہ اسی میں آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا. آخر دیدات نے ساری دنیا کو چیلنج کر کے کہا, اس نے کہا یہ زہر کا پیالہ پی لے گا, پڑھے گا نہیں. اس کو کہو یہ پڑھے, میں ابھی شکست مانتا ہوں, اس کو میں مانتا ہوں یہ جیت گیا. انہوں نے کہا زہر کا پیالہ منگوا دو, یہ پی جائے گا, لیکن یہ صفحات نہیں پڑھے گا, کیونکہ جھوٹی کتاب لے کے ہاتھ میں کھڑا ہے جس میں پیغمبروں کے زنا لکھے ہوئے ہیں, شراب پینا لکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ, یہ وہ کتاب پڑھے گا تو اس کو سننے والے جوتے نہیں ماریں گے کہ اگر نعوذ باللہ نبی بھی زنا کرتے ہیں, اگر حضرت عیسیٰ کی ماں نے بھی نعوذ باللہ نجار یوسف بن نجار سے زنا کیا اور حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ زنا کی اولاد پیدا ہوئے, تو یہ اگر عقیدہ ہے تو پھر اس کو دوسری عیسائیت کھا نہ جائے. وہ مر گیا لیکن نہیں پڑھا, اور دیکھا میں شکست تسلیم کرتا ہوں, پڑھوں گا نہیں. انہوں نے کہا اچھا اب تم مجھے بتاؤ میں قرآن کہاں سے پڑھوں, اور میں جہاں سے کہو پڑھتا ہوں, اور قرآن پہ ایک اعتراض کرو. اس کی فصاحت پر, بلاغت پر, قواعد پر, قرآن کے علم پر, معلوم پر, احکام پر, عقائد پر, حدود پر, کسی ایک چیز پہ اعتراض کرو. تو یہ اس لیے قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ الحمدللہ, اللہ کا تیرا شکر ہے, تو نے ایسا کلام دیا ہے کہ دشمن جو ہے اس کی پھر زبان بند ہو جاتی ہے. جاء الحق وزهق الباطل, جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا. اور دیکھیں نا جی اب 1400 سال کے بعد تو نئی نئی باتیں نکل آتی ہیں نا. ایک دفعہ ہمارے بڑے بزرگ تھے, مہربان تھے, بڑے عالم تھے, علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. بہت پرانے بڑے علماء میں سے, لیکن بہت تھوڑی عمر اللہ نے دی تھی, جوانی میں ہی فوت ہو گئے.
مناظرہ ہو رہا تھا کسی شیعہ سے، اور اتفاقی میں بھی اس میں موجود تھا. انہوں نے بڑے پہلے تو بہانے بنانے کی کوشش کی، جی فساد ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، یہاں 1,00,000 آدمی کا اجتماع ہو جائے گا اور دونوں طرف سے مخلوق ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میں اپنا علاقہ سمجھ کا بھی دیکھیں، جھگڑے کا میں ذمہ دار ہوں، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. جی پولیس منگوانے کا، پولیس کیوں منگوائیں بھئی؟ ہم ذمہ دار ہیں جھگڑے کے، ہمارا علاقہ ہے یہ. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہم صرف ٹکڑے کھانے والے ملا مولوی تو نہیں ہیں، ہماری قوم ہے، برادری ہے، سرداری ہے. تو یہ بہانہ بھی نہ بنا. اب اس نے جناب یہ کیا کہ جب درود پڑھا، بات شروع کی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ شیعہ حضرات اسی طرح پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس. تو اس نے جب یہ پڑھا اور ابتدا خطبے کی شروع کی، ابھی بات شروع ہونی تھی، تو علامہ صاحب کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب مناظرہ تو تب کرو، پہلے درود شریف تو ٹھیک پڑھو. اور تمہیں درود شریف پڑھنا نہیں آتا ہے تو آگے کیا مناظرہ کرے گا تو؟ اچھا، اس کو بھی جوش آ گیا. اس نے کہا علامہ صاحب آپ قرآن سے اپنا درود ثابت کریں. انہوں نے کہا اگر میں نے درود غلط پڑھا ہے میں حدیث نہیں مانوں گا. کیوں؟ وہ سمجھتا تھا نا کہ حدیث میں درود شریف لکھا ہوا ہے. مولوی تھا کوئی، جاہل تو وہ بھی نہیں تھا نا. انہوں نے کہا قرآن سے ثابت کرو تم کہ میں نے درود غلط پڑھا ہے. علامہ صاحب نے کہا کہ چلو اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں تو پھر انہوں نے کہا میں شکست تسلیم کر لوں گا. انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھو پوری کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ نے کیا حکم دیا؟ ایمان والو میرے نبی پہ صلوات بھی بھیجو اور سلام بھی. تو درود وہ ہوگا جس میں صیغہ صلات کا بھی ہو، سلام کا بھی ہو، تب قرآن کے مطابق پورا ہوگا. اگر صلات ہے سلام نہیں تب بھی مکمل نہیں، سلام ہے صلات نہیں تب بھی مکمل نہیں. تیرے درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی تو ہے، سلم نہیں ہے، تو قرآن کے مخالف ہے تیرا درود. یہ تو اہل سنت کا درود ہے جو قرآن کے مطابق ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو اس میں دونوں صیغے آ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق حق ہے. جب حق کی ضرب پڑتی ہے نا پھر باطل پاش پاش ہو جاتا. لاکھ اہل بدعت الٹ جائیں لیکن اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لاکھ اہل باطل، لاکھ اہل احداث، لاکھ اہل احوا جا کے بالکل الٹے کھڑے ہو جائیں. دیکھیں نا ایک آمنہ کا لال ہے اور سارا مکہ دشمن ہے. بھائی جب حضور پاک نے نبوت کا اعلان کیا حضور کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت علی تو بچے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچے تھے. یعنی مردوں میں ساتھ کون تھے؟ صرف حضرت ابو بکر. عورتوں میں بی بی خدیجہ، وہ گھر میں بیٹھنے والی، وہ کوئی عام عورت تو نہیں تھی کہ الیکشن کمپین میں باہر نکلے گی کپڑے پہن کے. وہ تو خدیجہ ہے، وہ تو امہات المومنین ہے، وہ تو محسن اسلام ہے، وہ تو محسن محمد مصطفیٰ ہے، وہ تو ام اولاد النبی ہے، وہ تو رضی اللہ عنہا ہے. وہ تو وہ بی بی ہے کہ جس پہ اللہ کے فرشتے بھی سلام کہتے ہیں. وہ تو وہ بی بی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ کو تسلیاں دینے والی ہے. وہ تو وہ بی بی ہے جو حضرت محمد مدنی پہ اپنی ساری تن من دھن نچھاور کرنے والی ہے، جس نے سب کچھ لٹا دیا محمد مصطفیٰ پہ. تو سیدہ خدیجہ ہے، حضرت ابو بکر ہے. اچھا حضرت علی بچے ہیں، حضرت زید غلام ہیں. اچھا اس کے بعد جب مسلمان ہوئے تو حضرت بلال غلام ہیں امویہ بن خلف کے. حضرت صہیب ہے، حضرت خبیب ہے، عمار ہے، یاسر ہے، سب غلام ہیں.
تو اللہ کے نبی کے ساتھ تو کوئی نہیں، اللہ کا نبی تو صفا پہ اکیلا کھڑا ہے. یا معشر قریش، یا معشر بنی ہاشم، یا معشر بنی عبد المطلب، آؤ مکے والے نکل گیا، سب آئے. میں قولوا لا الہ الا اللہ، ایک معبود کو مانو. اکیلا کھڑا ہے، لیکن کسی کو جواب دینے کی ضرورت تو نہیں ہوئی. آپس میں تو باتیں کرتے تھے نا کہ اور جی دیکھو ایک خدا کیسے مانے، سارے کام ایک خدا بھلا کیسے کرے گا. تو بہت سارے خدا ہیں نا، مل جل کے کام کر لیتے ہیں. اچھا مل جل کے کام جو کرتے ہیں، تم نے 360 خدا رکھا ہوا تھا کعبہ شریف میں، کعبے کے اندر، مطاف میں، صفا پہ، مروہ پہ، ملتزم. اچھا یہ کام جو کرتے ہیں خود جاتے ہیں یا کسی کو بھیجتے ہیں؟ بھائی اللہ نے عقل دیا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی جاتا ہے نا، دیوی کے سامنے کھڑا ہے، یہ قہر کی دیوی ہے، یہ مہر کی دیوی ہے، یہ جناب داتا ہے، یہ بارش دینے والا ہے، یہ قہر دینے والا ہے، یہ عذاب ٹالنے والا ہے، یہ محبت کو پروان چڑھانے والا ہے. اچھا جب اس کو تم بنتی کرتے ہو، اس کے آگے کھڑے ہو کے تم پڑھتے ہو، تو وہ خود چل پڑتا ہے کام کے لیے یا کسی ملازم کو حکم دیتا ہے؟ تو تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس نے تمہارا کام کر دیا؟ تو یاد رکھو. اچھا وہ کہتے ہیں جی کام ہو جو گیا تو میں نے سمجھا، تو تم نے سمجھا نا، کام تو اس نے کیا ہے، وہ تو اور کسی نے نہیں کیا. تم اگر وہاں جاتے تب بھی ہو جاتا، نہ جاتے تب بھی ہو جاتا. اب دیکھو نا جی کہ انگریز ہے، کسی پیر سے تویز نہیں لیتا، اس کے بچے نہیں ہوتے. اچھا اب دیکھیں مکڑی ہے، جرادہ ہے، اس کا ایک جرادہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں بچے جنتی ہے، یہ کس پیر سے جا کے تویز لے آتی ہے؟ جانور ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کی اولادیں ہو رہی ہیں، وہ کہاں سے جاتے ہیں؟ کس مدار سے جا کے منت مان کے لے آتے ہیں اولاد؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے. اولاد کافر کی بھی ہوگی، مسلمان کی بھی ہوگی، یہودی کی بھی ہوگی، ہندو کی بھی ہوگی. بیمار مسلمان بھی ہوگا، ہندو بھی ہوگا، کافر بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، صحت بھی ملے گی. رزق کسی کا تنگ بھی ہو جائے گا، کسی کو کامیابی بھی ہو جائے گی، کسی کا رزق بڑھ جائے گا. یہ تو اس کا نظام ہے، وہ نظام چلانے والا چلا رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اس کے بعد کیا الحمدللہ، بس کیونکہ کافروں کے پاس جواب نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جب ان کو چیلنج کرو، ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں نا. قل من یرزقکم من السماء والارض، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان سے پوچھو کہ آسمانوں سے تمہیں زمین سے رزق کون دیتا ہے، کون بارشیں برساتا ہے، کون کھیتیاں اگاتا ہے. امن یملک السمع والابصار، کس نے تمہیں سننے کی قوت دی، دیکھنے کی قوت دی. ومن یخرج الحی من المیت، کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. انڈا دیکھو مردہ ہے، بچہ اندر سے زندہ دوڑتا ہوا نکل آتا ہے، کس نے اندر رکھ کے اس کو پالا، پانی دیا، روٹی دی، کھلا دی. اچھا چلو ماشاءاللہ تم پڑھے لکھے ہو، حاجی ہو، حج پہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، انڈے کو مرغی کے نیچے رکھتے ہیں تو بچے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اسی کسی انڈے کو جا کے کسی دیوی دیوتا کے نیچے رکھ دو، انڈے نکل آئیں گے، بچے نکل آئیں گے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے عقل کی بات ہے نا، اس میں مولوی مکی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا. اچھا چلو کسی پیر کی قبر کے قریب رکھ دو، نکل آئیں گے؟ انڈے گل تو جائیں گے، سڑ تو جائیں گے، بچے نہیں نکلیں گے. وہ ایک اللہ نے سسٹم بنا دیا ہے کہ وہ ہیٹ پہنچے گی تو بچہ نکلے گا. اب وہ ہیٹ مشین سے پہنچ جاؤ، مشین بندے نے بنائی، بندے کو کس نے بنایا؟ بات تو پھر وہی آ گئی نا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ،
کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا زندہ سے مراد مسلمان ہے، مردہ سے مراد کافر ہے، کہ ابو جہل کافر ہے لیکن اس کی صلب سے نکلنے والا حضرت اکرمہ صحابی ہے محمد مصطفیٰ کا۔ کیسے مردہ سے زندہ کو نکال دیا؟ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی زندہ سے مردے کو نکال لیتا ہے۔ نوح پیغمبر ہے لیکن بیٹا کافر ہے، صلب سے ہے، آپ کی پشت سے ہے۔ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں تو خاندان سے کاٹ دیا۔ تو اس لیے جب قرآن کی ضرورت پڑتی ہے نا، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اگر پیر کو نیند آ جائے تو پھر سورج کون نکالے گا؟ وہ تو سو گیا، لیٹ ہو گیا سورج، بات ختم ہو گئی۔ اب قرآن خود کہتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے اب یہ سارے مجبور ہیں کہ ایک ہی جواب دیں کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ مجبور ہیں، جواب ہی کوئی نہیں نا۔ کیوں؟ اگر کہیں نہیں جناب یہ تو فلاں پیر کرتا ہے، فلاں دیوی کرتا ہے، اس کو کہو کرے، پھر کیا کریں؟ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، انہوں نے کہا جو بھائی اتنا کھانے رکھے ہیں، مٹھائیاں حلوے چلوے چڑھاوے سارے رکھے، وہ تم دیکھ نہیں اندھے ہو، کھاتے کیوں نہیں؟ اب بت کھائیں گے، مٹھائی جو رکھ دو ان کے آگے کھائیں گے؟ وہ تو انشاءاللہ ان کے جو مجاور ہوتے ہیں نا، وہ اسی لیے فٹوں کے حساب سے بڑھتے جاتے ہیں نا، ساری مٹھائی تو انہوں نے کھانی ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم کھڑا ہے، کہتے ہیں کھاؤ، کیسے کھائیں؟ کہتے ہیں اچھا نہیں کھاتے ہو نا، میرا کہنا نہیں مانا، میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں، مجھے روکو۔ اٹھایا کلہاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، روک لیا ابراہیم علیہ السلام۔ فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو جو اپنی جان نہیں بچا سکتے وہ تیری جان بچائیں گے؟ یار کوئی عقل کی بات تو کرو۔ اچھا آج بھی دنیا میں کوئی مندر گر جائے، کوئی کلیسا گر جائے، کوئی گرجا گر جائے، کوئی قبرستان گر جائے، کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو یا خود بنا لیتے ہیں؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ کہہ دو الحمدللہ، لیکن بل اکثرہم لا یعلمون، اتنی وضاحت کے باوجود بھی اکثر ہے وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے، نہیں توحید کو سمجھتے، نہیں اللہ کے قرآن کو مانتے، حالانکہ بات کھلی ہے۔ اللہ آپ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارا ایک طالب تھا ساتھی سلمان، فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پڑھتا تھا، ساتھی تھا بیچارہ، آج ہی فوت ہو گیا۔ عشاء کے بعد انشاءاللہ اس کا جنازہ ہوگا، طلباء کوشش کریں، جنازہ تو انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے، لیکن اب چونکہ وہ مجھے گھٹنے کی تکلیف ہے نا، میں چل کے نہیں جا سکتا، ورنہ تو فرض ہے ہمارا کہ طلباء کی تدفین میں بھی ہم شریک ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ میرا بچہ بہت نافرمان ہے، میں نے پولیس کے حوالے بھی کیا، انہوں نے بھی اس کو ٹھیک کیا، لیکن وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوتا، یہ اس کا قصور نہیں ہے، تم خود یاد کرو، تم اپنے والدین کے نافرمان ہو۔ آج بھگتو نا، جو بیج بویا تھا کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، کاٹو، اب تکلیف ہو رہی ہے، بیٹا نافرمان ہے، تم نے کتنی فرما برداری کی جناب؟ جب آدمی خود نافرمان ہو اولاد نافرمان ہوگی، جب آدمی اولاد کو حرام کھلائے گا اولاد نافرمان ہوگی، جب گھر میں نماز نہیں، روزہ نہیں، بیوی کو حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، تو اولادیں کیسے فرما بردار ہو سکتی؟ یاد رکھو کہ پہلے بیویاں دودھ بھی بچے کو نہیں پلاتی تھیں جب تک وضو نہ ہو،
وہ نماز پڑھ کے ساتھ بچے کو لٹاتی تھی کہ قرآن ہم پڑھتے رہیں، اس کے دماغ میں ابھی سے قرآن داخل ہونا شروع ہو جائے۔ پھر بیٹا امام بخاری اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی پیدا ہوتا تھا۔ جب سے تم نے جناب فلمی گانے سنائے ہیں، اب بیٹے کرکٹر پیدا ہوں گے، ہاکی کے کھلاڑی پیدا ہوں گے، فلم کے ایکٹر پیدا ہوں گے، مسلمان پیدا ہونا مشکل ہو گیا۔ باقی یاد رکھو کہ اولاد کے لیے والدین سے بڑی کسی کی دعا نہیں، نہ کسی پیر کی، نہ کسی بزرگ کی۔ تم سچے دل سے دعا مانگو، اور اللہ کے قرآن میں جو آیات ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اللہم اجعلنی واجعلہم من عبادک الصالحین۔ یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں پڑھو، اور 2 رکعت نماز حاجہ نیت کر کے کیا اللہ میں اسی مشکل کے لیے پڑھ رہا ہوں، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب مشکل آ جائے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر بھی کرو اور نماز سے مدد پکڑو۔ حضور پاک کو بھی جب کوئی مشکل آتی، اذا حدث امر بادر الی الصلاۃ، حضور فوراً نماز کی طرف جاتے۔ 2 رکعت پڑھا کرو، 2 رکعت پڑھ کے یہ دعائیں مانگا کرو، اللہ کے آگے رو رو کے دعائیں مانگو، انشاءاللہ اللہ مقلب القلوب ہے، اس کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ میرا بچہ ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں، پیدا ہوا ہے، اب پھر حمل ٹھہر گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ حمل گرا دیں۔ ویسے تم صبر کر لیتے، تم نے بھی تو صبر نہیں کیا، تو اب گرا کیوں دو جناب، اب بھگتو۔ تو تم 6 مہینے صبر کر لیتے نا۔ تم کہتے ہو بھی مزے بھی اٹھائیں، بچے پیدا نہ ہوں تو پھر کنڈم شنڈم استعمال کرو، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرو۔ اب جو حمل ہو گیا ہے خبردار نہیں گرانا۔ کبھی حمل گرانے میں دونوں ختم ہو جاتے ہیں، حمل بھی گر جائے گا، اس کی ماں بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ اس اللہ کی چیز کو کچا توڑنا جو ہے اس کا نتیجہ تو پھر نکلے گا نا۔ اگر 11 اور 12 کی رات جو مینا بالکل مینا میں گزارے، کوشش کریں، ابھی سے تم جان چھڑانے کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ وہ ایک مجبوری ہے کہ تم مینا میں گئے، جگہ نہیں ملی۔ اچھا اور بھی حل ہے کہ ساری رات وہی چلتے پھرتے گزار دو، کیا مشکل ہے بھائی؟ نیت ہو تو کوئی بھی مشکل نہیں، کسی ہوٹل پہ بیٹھ جانا، 5 ریال کی چائے پیو، ساری رات بیٹھے رہو۔ نیت ہو کے گزارنی ہے۔ تم تو ابھی سے جان چھوڑ گی، واپس مکے آ جائے، ہاں جی ایئر کنڈیشن میں آ کے سو جاؤ، پھر حج کرنے کیوں آئے ہو؟ ابھی سے تم نے جان چھڑانا شروع کر دیا، کنکری کسی اور کو دے دو، مینا جانے کی ضرورت نہیں، عرفات جا کے سیدھے گھر آ جاؤ، السلام علیکم، حج تو عرفات کا نام ہے، حاجی ہو گیا بس۔ حج کرنے آئے ہو، تکلیف برداشت کرو۔ اگر احرام کی حالت میں محرم جو ہے وہ زخمی ہو گیا، چوٹ لگ گئی، خون نکل گیا، کوئی بات نہیں، یہ تمہیں اللہ نے عقل نہیں دیا، ابھی خون بھی میرا نکلے، جرمانہ بھی مجھے کرو، اچھی بات ہے۔ یعنی کوئی عقل، یہ سمجھتے ہیں دم نکل گیا تو دم پڑ گیا نا، یہ جاہلوں کی سوچ ہے۔ چوٹ لگ گئی کچھ ہو، وہ تو بیچارہ الٹا قابل رحم ہے، وجہ اس کے اس پہ شریعت جرمانہ کرے گی؟ کوئی جرمانہ نہیں، چوٹ لگے، خون بہے، کچھ ہو جائے، ہسپتال جاؤ، علاج کراؤ، کوئی جرمانہ نہیں۔ ایک آدمی ہے مکے میں رہتا ہے، عرفات جاتا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرتا ہے، مینا میں نہیں ٹھہرتا۔ دیکھو بھئی اگر اس کا اپنی طرف سے کوشش کرے، دیکھو مینا میں مثلا دن میں نہ جاؤ، رات کو جاؤ، کنکریاں بھی مارو، ساری رات وہاں گزار دو، تو بیتوتۃ مینا تو حاصل ہو جائے گی نا، جان تو نہ چھڑاؤ۔ کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو، یہ منع ہے۔ اسی لیے اجتنبوا کثیرا
من الظن ان بعض الظن اسم، گمان کرنا کہ یہ بندہ یار ظاہری کلمہ پڑھتا ہے پر اندر سے مسلمان نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے. کلمہ پڑھتا ہے بس اندر جانے خدا جانے. جیسے کہ بعض صحابہ سے غلطی ہوئی کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے پھر بھی تلوار مار دی. حضور نے فرمایا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ، انہوں نے ڈر کے پڑھا. ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے. تو کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو. اور اس میں بڑی لمبی تفصیل آ جاتی ہے کہ تم کہتے ہو جی یہ بندہ جو ہے، یہ عورت جو ہے نا کوئی اچھے کردار کی نہیں لگتی. کیوں؟ تم کون ہو گمان کرنے والے؟ ظن المسلمین خیرا، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرو. اسی طرح ہر بندے کی خون انسان کا، اس کی عزت، اس کا مال، اس کے بدن سب اللہ نے دوسرے پہ حرام کر دیا ہے، اور اس کے بارے میں برا گمان کرنا بھی حرام ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی رجی، 2 مہینے کے بعد پھر زیارت ہوئی، پھر طلاق نہیں دیا، 2 سال تک جدا رہا. زیارت ہوئی، کیا پتہ نہیں زیارت کیا ہوئی، اللہ عالم. پتہ نہیں بیوی کی زیارت تو آج تک ہم نے نہیں سنی. یا تو وضاحت کرو نا، زیارت کا کیا معنی ہے بھائی؟ پیر ہے تمہارا، بیوی ہے؟ اللہ کے رسول قیامت تک کی عمر مانگ لیتے، اللہ کا نظام ہے. کیوں مانگ لیتے؟ حضور کے زمانے میں کفر شرک نہیں تھا کہ اگر آپ کی زندگی قیامت تک ہوتی. حضور کے زمانے میں بھی تو مشرکین تھے نا، مشرکین تو پھر بھی رہتے. یہ تو نظام ہے. جب اندھیرا نہیں ہوگا روشنی کی قدر کیا ہوگی؟ اگر کفر و شرک نہیں ہوگا توحید کا مقام کیسے بنے گا؟ یہ تو لازم چلیں گے دونوں مسئلے. اگر سسرال والے ماں باپ کے گھر میں لڑکی پردہ دار تھی، برقع کرتی تھی، سسرال والوں نے اترا دیا ہے، تو قیامت میں انشاءاللہ جہنم کی سزا سسرال والے بھگتیں گے. اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں. اور اگر اس کا خامند بھی کہتا ہے کہ برقع پہننا حرام ہے تو وہ کافر ہو گیا، نکاح ہی نہیں رہا، اس کو گھر بھیج دو. شیشے کے سامنے آدمی نماز پڑھے، شیشہ امام ہے تمہارا؟ مجھے سمجھاؤ نا کیا معنی ہے. یا جیسے اگر اوپر پڑھتے ہیں آگے شیشہ لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں. 2 بکرے صدقہ کرتے ہیں، 2 کرو، 10 کرو، لاکھ کرو. پاکستان کریں بالکل کریں. آج کل تو بلوچستان میں بھیجیں، 2 ریال ہوں، 1 ریال ہو، 10 ریال ہو، 1000 ریال ہو. زلزلے میں مارے ہوئے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور درجہ ہے وہاں جو ہے درجہ حرارت ہے وہ منفی ہو چکا ہے، 0 سے بھی نیچے گر گیا ہے. اور کھلے آسمان کے نیچے اللہ کی مخلوق بیٹھی ہے. کتنے دن تک زندہ رہیں گے؟ اگر وضو کے کرتے ہوئے پانی کے قطرے جو گرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ذبح شدہ جانور کی اوجڑی کھانا جو ہے ہاں اچھی طرح صاف کر میں کھائیں، کوئی منع نہیں. بعض علماء کراہت کہتے ہیں، حرام تو کوئی بھی نہیں کہتا. نہیں بھائی، بچے کا پیدا ہونا، فوت ہو جانا، انبیاء کے بچے بھی فوت ہو گئے، اولیاء اللہ کے بچے بھی فوت. اس میں کیا ہے گناہ کی بات؟ بچے پیدا کرنا اس کا کام ہے. زمزم نہ بیچا کریں. ہاں اگر وہ بھر کے لے آتا ہے، ڈبہ بھی ساتھ بیچتا ہے، تو اس کی محنت کے پیسے ہیں، وہ زمزم کے نہیں ہوتے. اگر ایک آدمی نے طواف میں ایک چکر بھول گیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، بال بھی منڈا لیے، احرام سے بھی نکل گیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا. زیادہ چکر تو ہو گئے نا، صرف ایک چکر بھولا ہے نا. اب احتیاط یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر طواف کر لے کہ یا اللہ جو غلطی ہوئی ہے اگر اس میں تو میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اور کوئی جرمانہ نہیں، عمرہ بالکل ٹھیک ہے.
حضرت علی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ وہ جب پیدا ہوئے میں یہاں نہیں تھا. کہتے ہیں کعبے میں ہوئی. کعبہ ہسپتال ہے نہ؟ یعنی تمہارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو مسجد بھیج دیتے ہو. حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا کعبے میں آ گئی. تو عقل کرو. کعبے سے مراد ہے حرم میں پیدائش ہوئی. اللہ فرماتے ہیں ہدیم بالغ الکعبۃ، حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو. تم مینا میں کیوں کرتے ہو؟ تو منا حرم پورا مراد ہے. یہ تھوڑا ہے کہ کعبے کے اندر پیدا ہے. ایسی تو کئی روایتیں ہیں کہ فلاں بھی پیدا ہوا، فلاں بھی پیدا ہوا، فلاں، لیکن یہ ساری روایتیں جو ہے نا قابل اعتبار ہیں. مکے والوں کے نزدیک کعبے کا بڑا احترام تھا، انہوں نے کعبہ بنایا. رکن یمانی جو ہے وہ بھی مقام مستجاب الدعوات ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں وہاں جو پتھر ہے وہ بھی جنت کا ہے، کہ جب بندہ ہاتھ لگاتا ہے یا دور سے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے لیکن اشارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو وہاں فرشتوں کی ڈپٹی ہے جو کہتی ہیں اللہ اس بندے کی دعا منظور فرما. رکن یمانی کا چومنا منع ہے. اگر ہوتا تو حضور نے حجر اسود کو چوما ہے، اس کو بھی چوم لیتے، کون سی مشکل بات تھی. میں اللہ کے گھر میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تیرا اور اللہ کے درمیان راز ہے، تم جانو خدا جانے. توبہ کرو، گناہ دھل جاتے ہیں. اگر امام کی داڑھی نہ ہو اس کو امام بنانا ناجائز ہے. بار بار داڑھی منانا گناہ کبیرہ ہے اور وہ آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق کو امام نہیں بنانا چاہیے. ایک ہے مجبوری کہ ہم سارے داڑھی منڈے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، پھر جیسے مقتدی ویسا امام. نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا کریں. اگر ہم مدینہ منورہ جائیں بالکل صلاۃ و سلام پڑھیں، اگر کسی نے کہا آپ اللہ سے کہ اللہ ان کے سلام بھی پہنچا دیں جیسے درود پہنچاتے ہیں. اگر آپ نے عمرہ کیا ہے لیکن اب کسی اور کا حج بدل کرو گے پھر دم نہیں دینی ہوگی.